بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 69 سے 73۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی ایک نبی اور ایک پیغمبر تھے۔ وہ تو ہمارے پیغمبر، آخری پیغمبر، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اس سے پہلے تو جتنے نبی آتے رہے وہ کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے، قبیلے کی طرف مبعوث کیے جاتے، اس لیے ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی وقت میں زمین پر ایک سے زیادہ نبی بھی موجود ہوتے، کسی کی ڈیوٹی کسی علاقے میں اور کسی کی ذمہ داری کسی اور علاقے میں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام بھی اسی دور میں پیغمبر ہیں جب ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی لگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قوم لوط پر جو عذاب نازل کیا اور اس کا سبب کیا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی، قوم کا کیا رد عمل تھا،
اور اس قوم کی کفر و شرک کے علاوہ اور کون سی ایسی خاص گندی عادت تھی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس قوم کو تباہ و برباد کیا تھا؟ یہ ساری تفصیلات تو آ رہی ہیں بعد والی آیات میں، لیکن آیات زیر تفسیر میں ابتدا میں اللہ رب العزت نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قوم لوط کی تباہی کا پیغام اور یہ خبر سب سے پہلے ہم نے اس دور کے اپنے سینئر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے لیول کے پیغمبر رسول تھے نا، اللہ پاک نے یہ خبر پہلے ان تک پہنچائی اور انہیں بتایا کہ ہم قوم لوط کو تباہ و برباد کرنے لگے ہیں۔ کیوں؟ اب جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب جو باقی بچ چکے ہیں یہ لوط کے بھی دشمن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، اور یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ اب ان میں سے کوئی شخص بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، اب ان کی تباہی و بربادی کی خوشخبری دی جاتی ہے آپ کو۔ اور یقیناً جو ایسے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی، پھر ان کی تباہی و بربادی ایمان والوں کے لیے ایک خوشخبری سے کم نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا، اور فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث جبریل میں بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابہ کرام کی موجودگی میں مسجد نبوی میں جبریل امین انسانی شکل میں آئے تھے نا، انہوں نے آ کے دین کے متعلق سوالات پوچھے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات دیتے رہے صحابہ کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ اور جب وہ وہاں سے نکل گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے بھی گئے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے کہیں نظر ہی نہیں آیا کہ کوئی انسان باہر موجود ہو۔ تو بہرحال اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگتی رہی تھی غلے پہ، مسجد نبوی میں جو زکوٰۃ کا فطرانے کا غلہ ڈیر کی شکل میں پڑا ہوا تھا، اس کی حفاظت نگہبانی کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے داری کرتے رہے، اور انسانی شکل میں شیطان بھی ان کے پاس آتا رہا۔ تو فرشتے بھی انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور شیطان بھی بعض اوقات انسانی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہے اور یہ کوئی مہمان ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے کہ ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور جا کر ایک بچڑا، جوان بچڑا بھون کر روسٹ کر کے فوری طور پہ لا کے مہمانوں کے سامنے پیش کر۔ مہمان نوازی کے آداب کا بھی آیات زیر تفسیر میں تذکرہ ہے کہ ہم تو پوچھتے ہی رہ جاتے ہیں نا، کچھ کھائیں گے، کچھ پیئیں گے، میں تو کہندا سا کچھ کھا لیندے تسی، میں تو کہندا سا خدمت کا موقع دیندے تسی۔ بھائی خدمت کا موقع آپ کو کیسے دیں؟ آپ کے گھر تشریف لے آئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، خدمت کا موقع ہی تو دیا ہوا ہے، اب آپ لینا نہیں چاہتے تو الگ بات ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک عالم دین کی عیادت کے لیے حاضر ہونے کا موقع ملا، ہم ان کے لیے فروٹ شروٹ بھی لے کے گئے تھے، اپنے جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم نے پوری کی تھی۔ ماشاءاللہ کافی کو 4 منزلہ مکان لگ رہا تھا ان کا، اچھا خاصا بنا ہوا،
تو اچھا لیونگ سٹینڈرڈ تھا، اور ویسے بھی ویل نون ہے، سارا کچھ ہے، کھاتے پیتے۔ بس انہوں نے ہمیں اتنا کہا کہ کچھ منگواؤں، کچھ منگواؤں۔ ہم آگے سے کیا کہتے ہیں، وائی ناٹ، کیوں نہیں جناب، ضرور منگوائی، یہ تو نہیں کہنا تھا، ہم نے تو یہ کہنا تھا نہیں تکلف نہ کریں آپ، کوئی بات۔ اللہ اکبر۔ تو خیر یہ ہر طبقے کے اندر ہی ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، علماء کے اندر بھی بڑے بڑے مہمان نواز بھی ہم نے دیکھے۔ ہمارے شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی تھے، ان کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور ضیافت کے بغیر چلا جائے ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ گھر تو دور کی بات ہے، ان کے گھر کے قریب جو ان کی مسجد تھی نا، اگر مسجد میں بھی کوئی بندہ ان کو ملنے آیا نا، کوئی مسئلہ پوچھنے آیا، کوئی دین کی بات پوچھنے آیا، اور وہ اس سے پہلے اسے نہیں بھی جانتے، تو وہ اس کو بھرپور دعوت دیتے تھے کہ آئیں، گھر تشریف لائیں، آؤ پھر، پنجابی میں وہ ٹھوس پنجابی بولتے تھے، آؤ پھر گھر تشریف لے آؤ، کھانا شانا آ جاؤ، اور وہ لے بھی جاتے تھے ساتھ۔ میں خود بھی کئی دفعہ ان کے ساتھ گیا، گھر جانے کے بعد بھی جو اندر میسر ہوتا تھا آ جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ مہمان نوازی ایک بہت اچھا وصف ہے، اور اس وصف کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اور کچھ نہیں نا، آپ اپنے گھر میں کھجوریں تو رکھ ہی سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مشقت ہوتی ہے، میں زیادہ ضیافت نہیں کر سکتا، جو توفیق ہے وہ کر۔ اپنے تمام تعلیمی اداروں میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ کھجوریں، پانی، کوئی نہ کوئی سلسلہ ہو۔ اب آگے جو وہاں ہمارے نمائندے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات سستی کرتے ہیں، تو میرے سامنے بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے پیش نہیں کیا کچھ، تو وہ پھر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، کھجور کھاؤ گے، پانی لائیں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، وہ بات سنانے کے لیے میں نے یہ بات ساری سنائی آپ کو۔ میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ سادہ پانی پیش کرنے کے لیے تو بالکل ہی پوچھنا جائز نہیں نا، سادہ پانی آپ نے پیش کرنا ہے، کھجوریں اور سادہ پانی گلاس کا، سادہ پانی کا گلاس پیش کرنا ہے کھجوروں کے ساتھ، تو اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ اس کی طلب ہوگی تو پی لے گا، نہیں طلب ہوگی تو گلاس پانی کا ہے نا، کسی پودے کو ڈال دینا، ضائع تو نہیں ہو جانا۔ تو پوچھا نہ کریں ہر وقت کہ جی کیا پئیں گے، کیا کھائیں گے، کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے، بلکہ جو میسر وہ پیش کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان سے پوچھا نہیں ہے کیا کھائیں گے، فوراً آرام سے اندر چلے گئے چپکے سے، اور جناب بچڑا بون کے لے۔ اب یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دنیاوی اعتبار سے بھی اچھے وسائل عطا فرمائے، سوکھے تھے، کھاتے پیتے تھے، وسائل تھے، نوکر چاکر ہوں گے تو بچڑا اتنی جلدی ذبح کر کے اس کو روسٹ کر لیا اور لے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، اور ایک اجنبی شخص، ان کے لیے تو وہ اجنبی تھے نا، وہ تو نہیں جانتے تھے یہ کون ہے، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں، انہوں نے نہیں کھانا۔ یہ مہمان نوازی اتنا اچھا وصف ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تھی نا، تو آپ خوف زدہ ہو گئے، گھر میں تشریف لے گئے، اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو حوصلہ اور تسلی دی تھی، تو انہوں نے آپ کے اوصاف بیان کیے تھے کچھ، کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ گھبراتے کیوں ہیں، ڈرتے کیوں ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، وَتَقْرِ الضَّيْفِ،
آپ مہمان نواز ہیں۔ دیگر خوبیوں کے ساتھ یہ خوبی بھی بیان کی تھی کہ آپ تو مہمان نواز ہیں، اللہ کو کیسے ضائع کرے؟ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت احترام کرے۔ اکرام ضیف، مہمان کا اکرام، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کو اچھی جگہ بٹھانا اور اس کو کھلانا پلانا، یہ سارا اکرام ضیف میں آتا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہاں تک آتا ہے، جو آپ کے تربیت یافتہ صحابی تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، صحیح بخاری میں ان کے متعلق حدیث آتی ہے کہ وہ اتنی دیر تک کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے لیے کوئی مسکین لا کر ان کے ساتھ نہیں بٹھایا جاتا۔ انہوں نے اپنے نوکروں چاکروں کو یہ کہا ہوا تھا کہ میں نے جب بھی کھانا کھانا ہے کوئی مسکین لا کے میرے ساتھ بٹھانا، مسکین میرے ساتھ کھانا کھائے گا تو میں کھانا کھاؤں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بھرپور ضیافت کی، بغیر پوچھے کی، جو میسر تھا وہ لا کے پیش کیا، اور دیر بھی نہیں کی، فوراً لے آئے۔ 3 گھنٹے بعد نہیں پوچھا کہ کچھ کھائیں گے، فوراً چلے گئے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے الفاظ سے آپ دیکھیں گے، فوراً چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، پہلا کام ضیافت۔ اس کے بعد پیچھے ہی دروازے کے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام بھی کھڑی تھی۔ بیوی بھی مہمان نوازی میں شریک تھی نا، تو اس لیے وہ بھی پیچھے کھڑی تھی، دیکھ رہی تھی حضرت ابراہیم اندر لے کر گئے ہیں ساز و سامان، اور یقیناً اس کی تیاری میں انہوں نے بھی ہاتھ بٹایا ہوگا پورا۔ اور اس کے بعد وہ جو انسانی شکل میں آئے تھے وہ در حقیقت فرشتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو علم نہیں تھا، معلوم ہوا کہ نبیوں کو بھی صرف اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ انہیں بتاتے ہیں، ورنہ اگر انہیں پتا ہوتا یہ فرشتے ہیں تو اتنا بڑا بچڑا روسٹ کر کے لا کے کیوں رکھ دیتے؟ فرشتے تو کھاتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خوش خوراک بھی تھے، روسٹ، بچڑا، آخر وہ خود بھی ان کی کھانے کی پریکٹس ہوگی نا، ایسے انتظامات گھر میں موجود تھے روسٹ کرنے۔ اور جو آج کے دور میں اپنے آپ کو اللہ کے ولی اور صوفیاء اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں جی ہم گوشت نہیں کھاتے ہیں، اور اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بتاتے ہیں۔ گوشت نہ کھانا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہ کرنا، یہ اللہ کے ولیوں کا وصف نہیں ہے، یہ ہندو مذہب کے پیروکاروں کا وصف ہو سکتا ہے کہ وہ بچڑا نہ کھائیں، گوشت نہ کھائیں۔ اللہ کا کوئی ولی یا پیغمبر ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں سے بچتا ہو کہ میں نہیں دودھ پیوں گا، میں نہیں گوشت کھاؤں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کھانا کھانے پر انسسٹ کیا، اصرار کیا، وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، وہ تو فرشتے تھے، کھاتے کیسے؟ انہوں نے بتا دیا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو فرشتے نہیں کھائیں گے۔ پھر انہوں نے اپنا ملاقات کا اصل ایجنڈا اور مقصد بیان کیا کہ ہم آپ کو 2 خوشخبریاں دینے آئے ہیں، ایک قوم لوط کی تباہی کی، اور دوسری آپ کو بیٹے کی، اسحاق بیٹے کی خوشخبری۔ اور پھر صرف اسحاق بیٹے کی خوشخبری نہیں، اسحاق بیٹا ہوگا، وہ جوان ہوگا، اس کی شادی ہوگی، پھر اس میں سے ہم تمہیں ایک پوتا یعقوب بھی عطا کریں۔ اور اس میں یہ خوشخبری بھی ضمناً موجود تھی کہ آپ دونوں ابھی مزید اور کافی لمبی عمر پائیں گے، میاں بیوی، اور آپ اپنے بیٹے کو جوان ہوتا، اس کی شادی ہوتی، اور پھر اس کا آگے بیٹا ہوتا بھی دیکھیں گے، تبھی آپ کے لیے خوشخبری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو پیچھے کھڑی تھی وہ ہنسنے لگ گئی۔ اب ان کے ہنسنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ
ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تھا نا کہ یہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ وہ خوف زدہ ہو گئے تھے، ڈر گئے تھے، پتہ نہیں یہ کون ہے، کوئی ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب انہوں نے بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اس وجہ سے بھی ممکن ہے وہ ہنس پڑی کہ ہم ڈاکو سمجھ رہے تھے، یہ تو فرشتے نکلے، اور اس وجہ سے بھی ممکن ہے کہ وہ ہنس پڑی ہوں کہ قوم لوط جو اللہ اور اس کے رسولوں کی دشمن قوم ہے، اب ان کا بستر لپیٹنے کا وقت آ گیا، یعنی اس قوم کی کافروں کی تباہی سے بھی ایک مومن کو خوشی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے بھی ممکن ہے وہ ہنس پڑی اس خوشخبری پر کہ اب اللہ کے پیغمبر لوط جو ہیں، اب اللہ پاک ان کو ان ظالموں سے اور ان خبیثوں سے اور ان گندوں سے، فحشی اور عریانی والی سوچ رکھنے والوں سے نجات عطا فرما دے۔ بہرحال اس کے بعد جب انہوں نے بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دی تو اس پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہ ذرا حیران پریشان ہو گئی کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، میں تو بوڑھی ہو چکی، باج ہو چکی ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا خامد بھی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، اب بیٹے کی خوشخبری۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے کہا تعجب نہ کریں، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک بیٹے کی خوشخبری دے چکے تھے، اور وہ جو اس سے پہلے خوشخبری ملی تھی نا، حضرت ہاجر کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل پہلے مل چکے تھے، ان کی خوشخبری کا تذکرہ سورہ ذاریات میں موجود ہے، اور وہاں الفاظ ہیں وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اسے ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری دے دیجیے۔ اب یہ خوشخبری حضرت سارہ کو تھی کہ ان کے بطن سے ابھی کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا، تو اب یہ خوشخبری اللہ پاک نے ان کو دی تھی۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، جاءت، آئے، رسولنا، ہمارے رسول، اور رسول سے مراد انسانوں میں بھی رسول ہوتے ہیں، فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں۔ جو فرشتوں میں رسول ہوتے ہیں وہ اللہ کا پیغام انسانوں تک، نبیوں تک پہنچاتے ہیں، اور انسانوں والے رسول پھر آگے باقی انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں رسول کا ترجمہ ہم سمجھنے کے لیے بھیجے ہوئے کر لیں گے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور بلا شبہ یقیناً آئے ہمارے بھیجے ہوئے، رسول کا معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا، ابراہیم، ابراہیم کے پاس علیہ السلام، بھی ساتھ البشرا، خوشخبری، بالبشرا، خوشخبری لے کر، اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ قوم لوط کی تباہی بھی خوشخبری تھی، اور اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا، یہ بھی خوشخبری ہی تھی۔ قالوا، انہوں نے کہا، سلامن، سلام، قالوا سلامن، انہوں نے سلام کہا، یا انہوں نے کہا سلامن، سلام ہو، سلامتی ہو۔ یہ فرشتوں نے اللہ پاک کے حکم پر عمل کیا۔ سورہ نور میں بھی اللہ پاک نے یہ حکم دیا، گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان کیے، تو وہاں اللہ پاک نے یہ ادب بیان کیا کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے سلام کرنی، اور جب سلام کا جواب ملے تو پھر گھر میں داخل ہونا۔ وہ سلام اور سلام کا جواب یہ اجازت کا قائم مقام ہوگا۔ قالوا سلامن، انہوں نے کہا سلام ہو۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، سلامن، سلام ہو، ہمیشہ سلامتی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام کہا۔
اب یہاں دونوں نے جو لفظ بولا ہے نا، اس میں ایک فرق بھی اہل علم نے ایک علمی سا نقطہ بیان کیا۔ سورہ نساء میں یہ حکم بھی ہے کہ جب تمہیں سلام کہا جائے تو اس کا جواب اس سے بہتر الفاظ میں دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہتر الفاظ میں جواب دیا، بظاہر لفظ ایک ہی ہے سلامن، اور وہ ہے سلامن۔ سلامن فرشتوں نے کہا تھا، یہ حالت نصب ہے، زبریں ہیں، اور سلامن حالت رفع ہے، یہ پیشے ہیں۔ تو یہ گرامر کی تھوڑی سی بات ہے لیکن ہے دلچسپ بات۔ سلامن یہ جملہ فعلیہ ہے، نسلم سلامن، اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا نا سلامن، یہ جملہ اسمیہ ہے، سلام علیکم۔ تو جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ میں زیادہ دوام اور ہمیشگی ہوتی ہے کام میں، اس لیے سلام من کی نسبت سلام من کے اندر جو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نا، اس میں سلامتی کی دعا میں ہمیشگی اور استمرار ہے۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں سلام ان کا کہ تم پر ہمیشہ سلامتی ہو۔ سلام من کا ترجمہ سلامتی ہو، اور سلام ان تم پر ہمیشہ سلامتی رہے، تم ہمیشہ سلامت رہو۔ گویا کہ سلامن کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بہتر جواب سلامن کی شکل میں دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، سلام کے متعلق ایک حدیث بھی اس بات فرما لیں۔ آتے ہی فرشتوں نے پہلے سلام کیا، سلام کے بغیر گفتگو کا آغاز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوہ، جو تمہیں سلام کے بغیر تم سے کلام شروع کرے، جو سلام کے بغیر تم سے کلام شروع کرے اس کا جواب ہی نہ دو، پہلے سلام کرو بھائی، پھر بات ہو۔ فما، فا پھر، ما نہ، لابثا ٹھہرا وہ، فما لابثا پھر نہ وہ ٹھہرا، ان کے جا آ گیا، بی سات عجلن بچڑے کے، حنید بنا ہوا، روسٹڈ کف۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ پھر نہ وہ ٹھہرا کہ وہ ایک بنے ہوئے بچڑے کے ساتھ آ گیا۔ بنے ہوئے بچڑے کے ساتھ آ گیا کا ترجمہ کریں گے بنا ہوا بچڑا لے آیا، اور نہ وہ ٹھہرا کا مطلب یہ کریں گے کہ وہ فوراً ایک بنا ہوا بچڑا لے آیا، دیر نہیں لگائی، 3 گھنٹے بعد نہیں پوچھا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر دیر نہیں کی کہ ایک بنا ہوا بچڑا لے آیا، علیہ الصلاۃ والسلام۔ فلما، تو جب، رآ دیکھا، ایدیا ہاتھوں کو، ہم ان کے، لا تصلو نہیں وہ پہنچتے، واصلہ یصلو کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، لا تصلو نہیں وہ پہنچتے، الیہ اس کی طرف، یعنی اس بچڑے کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے ہاتھوں کو دیکھا نا کہ وہ ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے بچڑے کی طرف کھانے کے لیے، ناکیرہ، اوپرا جانا، نکرا ہوتا ہے نا، معرفہ اور نکرا، وہ یہی ہوتا ہے، ناکیرہ اوپرا جانا، اجنبی محسوس کیا، اجنبی خیال کیا، ہم انہیں، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اجنبی خیال کیا کہ یہ کوئی بندے لگتا ہے کہ کوئی اپنے نہیں ہیں، خیر خواہ نہیں ہیں۔ وہ اوجسا، اور اس نے محسوس کیا، منہم ان سے، خیفتن ایک قسم کا خوف، ایک قسم کا خوف ان سے محسوس کیا کہ اللہ خیر کرے یہ بندے کون ہیں، کیونکہ اس دور میں جو شخص کسی کے گھر کا کھانا کھا لیتا تھا
تو وہ پھر اس سے نمک حرامی نہیں کرتا تھا۔ آج کے دور میں تو انسان انسانیت سے اس حد تک گر چکا ہے کہ ایسے واقعات بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ آ کے گھر کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد پھر اسی گھر کو لوٹ لیتے ہیں اور قتل تک کر دیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد۔ ہمارے اسلام آباد میں ایک عالم دین تھے کہ گھر میں کچھ لوگ مہمان بن کے آئے اور اچھی طرح انہوں نے بھرپور ضیافت کی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ظالم سیدھے ہو گئے، باندھ کے سب گھر والوں کو جکڑ لیا اور پھر اس کے بعد ان کو قتل کر دیا۔ تو بہرحال وہ اچھا دور تھا، اچھے لوگ تھے اس وقت۔ قالو، اس لیے انہوں نے خوف محسوس کیا کہ یہ جو کھا نہیں نہ رہے یہ خطرناک کام۔ قالو، انہوں نے کہا لا تخف، ڈریے مت، نہ ڈر، انا، بے شک ہم، ارسلنا، بھیجے گئے ہیں، فعل مجہول، الی قوم لوط، قوم لوط کی طرف۔ ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس بات سے ڈرے ہوں کہ کہیں یہ کوئی جو کھانا نہیں کھا رہے یہ کوئی فرشتے ہیں اور یہ کوئی پتہ نہیں ہماری قوم کی تباہی کا پیغام نہ لے کے آگے ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا نہیں، آپ کی قوم کی تباہی کا پیغام نہیں ہے، قوم لوط کے کافروں کی تباہی کا پیغام لے کر آئے ہیں، لیکن پہلے آپ کے پاس آئے۔ وَمَرْأَتُهُ، اور اس کی بیوی، قَائِمَةٌ، کھڑی تھی، فا، پس، ضاحکت، وہ ہنس پڑی، فا، تو، بشرنا، ہم نے خوشخبری دی، ہاں اسے، تو ہم نے اسے خوشخبری دی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے اسے خوشخبری دی، اللہ نے دی فرشتوں کے ذریعے سے، بِإِسْحَاقَ، اسحاق کو، اسے سارا کو خاص خوشخبری اس لیے دی کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو پہلے خوشخبری مل چکی تھی، اسماعیل مل چکا تھا علیہ السلام، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، بس ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب، یعقوب کی، یعنی ان کا آگے بیٹا پوتا۔ قالت، اس نے کہا، یا ویلتا، ہائے میری بربادی، یا ویلتا، ہائے میری بربادی، کیا آلیدو، میں جنوں گی، کیا آلیدو، یالیدو وہ جنے گا، تالیدو تو جنے گا، آلیدو میں جنوں گا یا جنوں گی، نالیدو ہم جنیں گے، اور والد جننے والا اسی سے ہے، کیا آلیدو میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، جبکہ میں بوڑھی ہوں، وَهَذَا، اور یہ، بَعْلِی، میرا خامد ہے، بعل خامد، بعلی میرا خامد ہے، شیخان بوڑھا، اور یہ میرا خامد بوڑھا ہے، ان ھذا، بے شک یہ، لم زبر لا، البتہ، شیء، چیز ہے، عجیب، بڑی عجیب، یقیناً یہ تو بڑی انوکھی چیز ہے، بڑی عجیب چیز ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے ہمارے لیے، انہونی سی بات ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، کیا، تعجبین، تو تعجب کرتی ہے، تعجبو، تو تعجب کرتا ہے، تعجبین مؤنث، تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے آگے تعجب کرتی ہے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے گھر والو، اے نبی کے گھر والو، تم پر اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بیوی اہل بیت میں شامل ہے، بیوی سے ہی مخاطب ہے نا فرشتے، حضرت سارہ سے۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، آپ کی محبوب بیویوں کو آپ کے اہل بیت سے نکال دیتے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ پاک نے حالانکہ نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی اہل البیت کہا ہے، یہ تو اس کی صریح دلیل ہے کہ خطاب ہی حضرت سارہ سے کر رہے ہیں فرشتے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر اللہ کی
رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں اہل البیت۔ اور دوسرا یہ کہ ایک عورت کے لیے، واحد مؤنث کے لیے علیکم کا جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم کسی عورت کو کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ جائز ہے۔ انہو بے شک وہ حمیدن بے حد تعریف کیا گیا ہے، مجید بڑی شان والا، بڑی بزرگی والا ہے۔ اور یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ پاک نے درود ابراہیمی کی شکل میں قیامت تک ہمیں پڑھنے کا حکم دیا۔ قیامت تک یہ الفاظ پڑھا دیے۔ نماز کے اندر جب درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے تو اس کے آخر میں انک حمید مجید، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو انبیاء کرام کے اسوہ حسنہ پر اور ان کی خوبصورت سیرت پر چلنے کی اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔